میں اپنے دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں اور میرے والد گرامی بھی ہمیں یہ تعلیم دیتے تھے، اور میں آپ سب کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ مسجدوں میں گو خادم موجود ہوتے ہیں دور موجود کے اندر جو صفائی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں. ہم جو تنخواہ دیتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی ہمارا حصہ تو پڑ ہی جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے، اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے تو مسجدوں کی صفائی ضرور کیا کرو. سال میں ایک دفعہ تو ضرور کر لیا کرو، اگر ہر مہینے کو ایک دن مقرر کر لیا کرو کہ آج کیا کرنا ہے، ہم نے کسی قریبی مسجد کی صفائی کرنی ہے. مسجد کی صفائی کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے اور اس کو تکبر سے نجات نصیب ہو جاتی ہے. تو اللہ کے پاکیزہ گھروں کے ساتھ وابستگی، دل بستگی تعلق کے خاطر اور اس کی آبادی کے لیے کوشاں ہونا، لوگوں کو دعوت دینا کہ آؤ مسجد کی طرف چلیں، مسجد کی طرف چلیں، لوگوں کو نماز جمعہ کی دعوت دینا، لوگوں کو نمازوں کی دعوت دینا، مسجد میں بیٹھنے کی ترغیب دینا، یہ ایمان والوں کی علامت ہے اور یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے کہ وہ مسجد کی آبادی کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسجد کا امام ہو، مسجد کا خطیب ہو، منتظمہ کمیٹی ہو مسجد کی، یا انتظامیہ ہو یا خادمین مسجد ہو، ان کو یہ چاہیے کہ آنے والوں کو ویلکم کریں، آنے والوں کو تکریم دیں، عزت سے بٹھائیں، ان کی سہولیات ممکنہ حد تک اس کے لیے کوشش کریں تاکہ جو ہے وہ آنے والے آسودہ ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں لوگ نخرے کرتے ہیں ہم لاٹ دیکھیں. بعض منتظمہ کمیٹیاں وہ ایسٹ انڈیا کمپنیاں بن کے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ آنے والوں کو وہ ہر وقت مسجد کے صدر اور یہ نشے میں ہوتے ہیں کہ میں مسجد کا صدر ہوں، میں مسجد کا سیکٹری ہوں، میں مسجد کا جو ہے وہ یہ عہدے دار ہوں. خادم ہو تم مسجد کے، اور وہ مسجد کی خدمت کرے اور آنے والوں کے لاڈ دیکھیں. آپ دکان کرتے ہیں تو لاکھ کے لاڈ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ آپ فیکٹری چلاتے ہیں تو مزدوروں تک کے لاڈ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جی میں نے اپنا کام چلانا ہے. تو آؤ نا ذرا مسجد کے نمازیوں کے بھی لاڈ دیکھو، تمہارا رب تمہارے پہ خوش ہوگا کہ یہ ان کے لاڈ دیکھتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور بعض کا تو ہمارے کچھ نمازی جو پکے نمازی ہوتے ہیں وہ سجدوں کے تو پکے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل ابھی تک جو ہے وہ پختہ نہیں ہوا ہوتا. وہ اس زوم میں ہوتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں اور نئے آنے والوں کو تنقید کا ہدف بناتے ہیں، نئے آنے والوں کو تنقید کے نشانے پہ رکھ لیتے ہیں. یہ بعض کا یار موبائل ہی کھلا رہ جائے اور کسی کا بجنے لگ جائے، یہ کسی نے جان بوجھ کے تھوڑا کھلا رکھا ہوتا ہے، یہ غلطی سے رہ گیا تو موبائل بجنے لگ جائے تو یوں گور کے دیکھتے ہیں جس طرح اس کو کھا ہی جائیں گے. میاں ایسا نہیں ہے. مسجد نبوی سے بھی کوئی مقدس جگہ ہو سکتی ہے. اللہ کے محبوب تشریف فرماتے، صحابہ بھی جلوہ فراستے. ایک دیہاتی آیا، بدو تھا، اس کو آداب کا پتہ نہیں تھا، وہ مسجد کے اندر پیشاب کرنے بیٹھ گیا. کچی جگہ تھی، وہاں بیٹھ گیا پیشاب کرنے. صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، فرمایا رک جاؤ. اب بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے دو، بعد میں پانی بہا دینا. جب اس نے پیشاب کر لیا تو آقا کریم سے بلایا، ان کو کہا آپ پانی بہا دیں. اس کو کہا یہ مسجدیں ہیں، یہ ذکر فکر تلاوت کلام مجید کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ بول و براز کے لیے نہیں بنائی گئی. اس کو یہ کہہ کے اس کی بھی تصحیح فرما دی اور دوسری جانب جو ہے وہ صحابہ کو کہا اب بیٹھ گیا تو اب جو ہے وہ اس کو کر لینے دو. یعنی اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ آنے والوں کی کس طرح دل جوئی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس نے چلانی تھی ٹیوب اور ہاتھ لگ گیا پنکھے پہ، اور موسم تھا سردیوں کا. تو سردی کے موسم میں اگر کسی نے پنکھا چلا دیا ہے مسجد میں آ کر کے تو ظاہر اس نے غلطی سے چلایا، تو اس کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود اپنے اندر شرمسار ہے. لیکن سارے اس کو گھورنے لگ جائیں گے، مذاق کرنے لگ جائیں گے، یا اس کو جو ہے وہ تانے دینے شروع کر دیں گے. تو یہ رویہ، یہ شریعت ایسے رویے کی اجازت نہیں دیتی. دل جوئی کرو، پیار کرو. تو آنے والوں کی دل جوئی کیجئے، ان کو محبت دیجئے، ان کو پیار دیجئے، ان کے لیے سہولیات فراہم کیجئے. بعض وہ ہمارے جلدی جلدی پنکھے بند کر دیں گے کہ نماز ہو گئی، جمعہ ہو گیا، پنکھے بند کر دیں گے، جی اب وقت ہو گیا نکلو یہاں سے. مسجدوں کو کشادہ رکھیں. کشادہ دل لوگوں کے ہاتھوں میں مسجدوں کا نظم و نسق دیں، جو کشادہ مزاج کے ہوں اور جو لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کریں. اللہ کے گھر آباد ہوں. مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کی تزئین اور مسجدوں کے ساتھ وابستگی، مسجدوں کے ساتھ دل بستگی، یہ اہل ایمان کی علامت ہے. جس طرح نمازیں ہماری رمضان المبارک میں فرض تھی ہمارے اوپر، رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی ایسے فرض ہیں. جس طرح جمعۃ المبارک کا اہتمام رمضان میں ہم کرتے تھے، ماہ سیام کے گزرنے کے بعد بھی اسی طرح ہمارے اوپر جمعہ فرض ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے کہ رمضان المبارک کے بعد نمازی سکڑ جاتے ہیں، تو اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. اسی طرح سے نمازوں کا تسلسل رہے اور نماز جمعہ کا تسلسل رہے.